السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے ڈاکٹر KS بٹالوی کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے سورہ توبہ کی تفسیر اور ترجمہ پیش خدمت کرنے کا پروگرام جاری و ساری ہے، اور اس وقت بھی ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ پیش خدمت ہے، اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، بے شک یہ لوگ ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں، دو بڑے سخت حکم ہیں، بڑے واضح حکم ہیں، اور اگر وہ سے مراد ہے کہ مشرکین اور کفار اپنے عہد کے بعد قسمیں توڑ دیں، انہوں نے جو وعدہ آپ لوگوں سے کیا ہے اس کو وہ نبھائیں نہ اور اس کو توڑ دیں، اور تمہارے دین میں طعن کریں، یعنی دین پہ طعن زنی کریں، الزامات لگائیں، مذاق اڑائیں، تو کفر کے پیشواؤں یعنی کفر کے جو سربراہ ہیں، لیڈر ہیں، گرو ہیں، پیشوا ہیں، ان سے جنگ کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور بڑا واضح حکم ہے۔ بے شک یہ لوگ، ان کی کوئی قسمیں نہیں، بے شک یہ لوگ وہ ہیں کہ یہ نہ تو اپنے کسی عہد پر پابند ہیں، نہ کسی قسم کے پابند ہیں، اور ان کو جب تک قتال نہ کیا جائے، لڑائی نہ کی جائے، اس وقت تک یہ باز نہیں آئیں گے۔ یعنی یہ واضح سا حکم ہے کہ یہ کفار مکہ، کفار اور مشرکین، یہ اس وقت تک باز نہیں آئیں گے جب تک ان کو نتھ نہ پائی جائے گی۔ پنجابی زبان کا یہ جملہ ہے، نتھ پانا، یعنی ان کو شدید قسم کی سزا دی جائے، ان کے ساتھ لڑائی کی جائے، انہیں قتال کیا جائے، قتل کرنے کا حکم ہے ان سب کے لیے۔ یعنی جن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ نہ صرف تم سے معاہدہ کر کے اسے توڑتے ہوئے بلکہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اس میں طعن کرتے، عیب نکالتے ہوں، تو سمجھ لو کہ یہی ائمۃ الکفر ہیں، یہ کفر کے سردار ہیں۔ کفر کے سرداروں کے ساتھ لڑائی کرنا، قتال کرنا، جنگ کرنا، یہ قرآن کا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، لہٰذا تم ان کو کسی قسم کا موقع دیے بغیر ان سے جنگ کرو۔ یہ نہیں کہ چلو آج معاف کر دیا، کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے، وہ پھر اپنی حرکت اچھا دوبارہ کریں گے تو ایسا کریں گے۔ نو مور ڈو اینڈ ڈائی، تاکہ تمہاری تلوار کی کاٹ سے ان کو سمجھ آ جائے اور اپنے کرتوتوں سے باز آ جائیں۔ معلوم ہوا کہ دین اسلام میں طعن کرنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے والا واجب القتل ہے۔ جی ہاں، آج بھی اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہے، موت اس کی سزا ہے، موت سے کم کوئی سزا نہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ تمام کفار سے جنگ کی، مگر دین میں طعن، اسلام اور مسلمان کی توہین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کے قتل کا خاص اہتمام فرمایا۔ کعب بن اشرف یہودی اور ابو رافع یہودی وغیرہ کو فدائی حملوں سے قتل کروانے کے واقعات اس کی واضح مثالیں ہیں۔ یعنی یہ دو یہودی وہ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو آپ نے ان کو قتل کروانے کا حکم دیا اور قتل کروایا۔ فتح مکہ کے موقع پر بد زبانی کا خون رائیگاں قرار دینا بھی اس کی مثال ہے۔ یعنی جو لوگ بد زبان تھے، جنہوں نے بد زبانوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، جنہوں نے بد زبانی کی، انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا فتح مکہ کے موقع پر بھی۔ حالانکہ فتح مکہ کے موقع پر بہت سے کفار کو، بہت سے مشرکین کو
معاف بھی کیا گیا تھا۔ کفار کی طرف سے عہد توڑنے کے بعد اگر ان سے جنگ نہ کی جائے تو یہ مسلمانوں کی طرف سے بے حد کمزوری کا اظہار اور انتہائی درجے کی ذلت اور بغیرتی ہوگی۔ یعنی اگر مسلمانوں کی طرف سے کفار کے مقابلے میں کوئی حجت نہ کی جائے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، کوئی جنگ نہ کی جائے، کوئی قتال نہ کیا جائے تو یہ مسلمانوں کی کمزوری اور مسلمانوں کی رسوائی ہے۔ آج بھی حکمرانوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اسلام کی خاطر کہاں تک قتال کرتے ہیں، کہاں تک ہم مقابلہ کرتے ہیں، ہم اس وقت ذلت کی کس گہری کھائی میں گرے ہوئے ہیں، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد توڑنے والوں سے درگزر نہیں فرماتے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین سے، ان کفار سے جنہوں نے عہد توڑا، قطعاً کوئی رو رعایت نہیں کی، بلکہ فوراً ان کے انجام تک پہنچانے کا حکم دیا۔ بنو قریظہ اور اہل مکہ کے عہد توڑنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کارروائی اس کی روشن مثال ہے، مگر افسوس آج کفار کے تمام معاہدے توڑنے کے باوجود مسلمان حکام ان سے خوفزدہ اور خاموش ہیں، کیونکہ آج کے مسلمان، خاص طور پر پاکستان کے مسلمان حکمران جو ہیں وہ انہی کے آگے دستے سوال کیے ہوئے ہیں، بھکاری ہیں، ان کے آگے بھیک مانگتے ہیں۔ یہ کیسے سر اٹھا سکتے ہیں؟ بھکاری سر نہیں اٹھا سکتا۔ بھکاری ذلیل اور رسوا ہو سکتا ہے، سر نہیں اٹھا سکتا، اور سر اٹھانے کے لیے بھیک چھوڑنا پڑے گی، اور بھیک چھوڑنے کے لیے اپنی عیاشیوں کی قربانی دینا ہوگی۔ ابھی وقت ہے، اپنی عیاشیوں کی قربانی دے کر اپنی غیرت کو زندہ کر لیں، غیرت ایمانی کو زندہ کر لیں۔ ان نصرانیوں کا اندلس سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دینا، اور وہ سلوک بھی جو تاتاریوں نے مسلمان، خصوصاً بغداد کے مسلمانوں کے ساتھ 656 ہجری میں کیا، اور جو کچھ ہندوؤں نے پاکستان آنے والے مسلمانوں کے ساتھ کیا اور مسلمانوں کو نام و نشان مٹانے کے لیے کیا، اور اب امریکہ، یورپ اور پورا عالم کفر جس طرح عراق، افغانستان اور پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے، اور جھوٹے الزام گھڑ کر وہ تمام عہد جو اقوام متحدہ کے ذریعے سے کیے تھے پسے پشت ڈال کر اسلام اور مسلمانوں کو برباد کر رہا ہے، یہ سب کفار کے کسی عہد نہ ہونے کی واضح مثال ہے۔ اب بھی وقت ہے، اپنے آپ کو راہ راست پہ لے آئیں، دین پہ لے آئیں، یہ عیاشیاں، یہ بھکاری پن چھوڑ دیں اور غیرت کو زندہ کر لیں۔ اگر ایمانی غیرت زندہ ہو جائے تو دولت تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اللہ کی مدد ہر حال میں شامل حال ہے۔ اللہ سے مدد مانگیں، نہ کہ کفار سے، یہود و نصارہ سے مدد کی بجائے اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ ہر حال میں مدد دینے والا ہے۔ تاریخ اسلام میں بے شمار واقعات ہیں جہاں اللہ کی مدد فتح و نصرت کے ساتھ آئی۔ اب کیا ہے؟ اب اللہ کی مدد نہیں آ سکتی؟ آ سکتی ہے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔